میں خواتین حضرات، قاضی صاحب سماعت ملتوی، یعنی کیس پہ کیس چلتے جا رہے ہیں، ہر ایک کی سماعت ملتوی ہوتی جا رہی ہے، یعنی فیصلے ہو گئے، فیصلے بھی نہیں سنائے جا رہے، مطلب اب اس کی سماعت 20 تاریخ کو ہوگی، اس کی سماعت، مطلب اگر ایسا ہو کسی ایک کام کو پورا کر کے پھر دوسرے کام کو چھیڑیں، دوسرے کو پورا کر کے تیسرے کو چھیڑیں، اب 50-60 چیزیں ایک ساتھ چھیڑ کے اور سماعتوں میں سماعتیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ ایسا ہے عدالت اب پھر یعنی 2 ہفتے نیب کو نہیں ڈاکٹر صاحب میں بتاتا ہوں، ڈاکٹر صاحب ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمیں تمہاری چالاکیاں کر رہے ہیں، نہیں ڈاکٹر صاحب میں بتاتا ہوں، مسئلہ یہ کہ عدالت کا کام ہے فیصلہ کرنا، فیصلہ تو عدالت نے 16 دسمبر کو کر دیا تھا، ٹھیک ہے، پھر 19 جنوری کو اس کا ڈیٹیلیشنز آ گئے۔ اب تک جب یہ ہوا کہ جی فیصلہ پہ عمل درآمد نہیں ہوا، منون نہیں ہوا، وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں کہہ دیا کہ اس کے کچھ حصے ناقابل عمل ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں تک ہوا کہ جس کو حکومت نے کہا کہ فلاں کو نکال دو، اس کو کہا تم جانا مت، تم ٹھہر جاؤ۔ تو یہ جب باتیں ہونے لگیں تو یہ باتیں سپریم کورٹ کے نوٹس میں آئیں، اور ان پہ سپریم کورٹ نے ان کو ٹائم دیا تھا 12 مارچ تک۔ کیا فروری میں حکومت یہ جو چیف صاحب نے بات کی، چیف جسٹس صاحب نے کہ 3 نومبر ہونے والا تھا، کیا حکومت واقعی ماشاء اللہ یہ ایمرجنسی لگانے جا رہی تھی، عدالتوں کو معذور کرنے جا رہی تھی؟ ان کو پتہ ہوگا، لیکن جہاں تک 13 فروری کی سے پہل کے وقت پریزیڈنسی سے آرڈر ایشو ہوئے، جن آرڈرز میں 2 ججز کی متعلق تھا کہ ان کو ایک کو وہاں چیف جسٹس بنا دیا، ٹھیک ہے، اور اسی دن شام کو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے نے جس کی اس میں بھی میرا اور علی کا اختلاف تھا، علی کا وہاں سے آ گیا کہ ٹھیک ہوا ہے، میرا ہے کہ غلط ہوا ہے، تو وہ دوسرے دن کیا اختلاف تھا؟ نہیں، یہ انہوں نے کہا حکومت، میری بات تو سنیں، عدالت ہی رات کی وقت بحال ہوئی ہے، کتنے صبح 5 بجے تو عدالت بحال ہوئی تھی، میری بات عدالت بحال ہی رات کو، میری بات سنیں آپ، تو اس میں یہ ہوا کہ اس کے دوسرے دن ہمارا قدرتی اتفاقاً NCC کی میٹنگ تھی پنڈی میں، پنڈی ہائی کورٹ۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم 15 کو سارے پاکستان میں اسٹرائک کرتے ہیں اس کے اگینسٹ۔ ہم نے 15 کو اسٹرائک کی، سارے پاکستان میں ہوئی۔ 16 تاریخ کو جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وزیر اعظم، ہمارے چیف جسٹس نے ایک ڈنر کیا ہوا تھا جس میں وزیر اعظم آ گیا، میں نے اس ڈنر کا بائیکاٹ کیا تھا۔ وہ اسٹیج تھا پہلے؟ میرے نزدیک پیرس سے تھا، میں کہتا ہوں یہ تو پھر میں بلکہ میں اسے اٹینڈ کرنے گیا تھا، میں یہیں تھا، مجھے تم کہ میں ایک بات سنیں، اس سے ایک دن پہلے 15 تاریخ کو شام کو اٹارنی جنرل کا ڈنر تھا سردار رضا کے، میں اس میں تھا۔ اٹارنی جنرل صاحب نے مجھے وہاں کہا کہ ایک اور کارڈ آیا ہے، ابھی وہ بات ہی کر رہے تھے کتنے میں چیف صاحب کا آدمی آیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ چیف صاحب نے آپ کی کارڈ دیا۔ میں نے کارڈ پایا تو دوسرے دن میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ادھر ہی تھا، میں نے کہا جاؤں گا، رمدے صاحب کے اعزاز میں تھا۔ لیکن دوسرے دن جب میں سپریم کورٹ میں اپنے آفس سے بیٹھا، وہ ساتھ ہی تھا جہاں پہ ڈنر تھا، جب جانے لگا تو بہت انتظامات تھے، بہت زیادہ سیکورٹی ایکسٹرا آرڈینری تھی۔ تو میں نے کہا یہ تو ہماری اپنی عمارت کی بات تھی، میٹنگ کی، کیا ہوا ہے؟ تو کسی نے کہا جی وزیر اعظم آ رہا ہے۔ میں نے ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کری، میں پشاور جاتا ہوں، میں راستے میں سنتا گیا یہ ساری بات۔ نہیں تو یہ 3 نومبر ہونے والا تھا، ان کے پاس شواہد ہوں گے 3 نومبر کے، میرے پاس تو نہیں۔ چیف صاحب نے کہا کہ 3 نومبر، میں نے 12 دوسرے دن اسی ڈنر میں یہ بعد میں بات آئی کہ اب چیف صاحب کا جائیں گے، تو وہ جو چیف صاحب کا جانا تھا وہ اس میں میری ریزرویشن تھی ان کے گھر جانے کی۔ وزیر اعظم کیا وہ وزیر نہیں تھی، اور اس کا اظہار ہم نے یہ کیا کہ اس کے 2 دن بعد ہماری پٹیشن تھی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی سپریم کورٹ میں، اور اس میں ہم نے اس کو وڈرا کرنے سے انکار کیا۔ ہم نے کہا نہیں، پہلے یہ وضاحت آ جائے کہ چیف جسٹس نہیں جائے گا چیف وزیر اعظم کے گھر ویکنسیاں فل کرانے کے لیے۔ اور اچھا ہوا کہ اٹارنی جنرل نے وہ اسٹیٹمنٹ دیا، اور اسٹیٹمنٹ آپ تحریک چلائیں گے؟ اگر 2 ہفتے کے بعد کیا کریں گے؟ وہ پھر ڈاکٹر صاحب ہم نے ابھی ڈاکٹر صاحب میری بات لوگوں میں آپ کو پتا ہے نا، ڈاکٹر صاحب میں جانتا ہوں، ہمیں وہ کہتے ہیں کہ جی وکیلوں کو لڑوا دیا، نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں، ڈاکٹر صاحب وہ کچھ بھی کریں، وہ ڈاکٹر صاحب میں ایک بات سن، میں نے کہا وہ کچھ بھی کریں، وکیلوں کے نئے اجتماعی شعور کو وہ خرید سکتے ہیں، نہ بدل سکتے ہیں،
اور نہ ہمیں جدوجہد سے بات کر سکتے. وہ فرعون کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں فرعون نہیں ہے. اجتماعی شعور کون سا اجتماعی شعور ہے یہ اس کا انفرادی سوچ ہے. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں، ہم نے اب 20 تاریخ لاہور ہائی کورٹ میں NCC کی میٹنگ بلائی ہوئی ہے. میں دعوت آپ کے سامنے دے رہا ہوں، آپ کے سامنے. اس میں ایک قاضی صاحب دیکھیں، ہمارے ایک اصولی اعتراض وہ آپ ہوں گے، میں نہیں کہتا وہ صاحب کے اعتراض کو مان کے میں نے آپ کو ہم یہ کہتے ہیں 16 مارچ کو یہ جو NCC تھی اس کا چیئرمین چودھری اعتزاز تھے. میں اب بھی کہتا ہوں چودھری اعتزاز آ جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. ابھی میں چوہدری صاحب نے بات کی. دیکھیں چوہدری صاحب نے کہا کہ دیکھیں انہوں نے میں چوہدری صاحب اعتزاز احسن صاحب ہم سب کے آئیڈیل ہیں. انہوں نے کہا پیپلز پارٹی اور فیصلہ کرنا ہوگا تو میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دوں گا. انہوں نے کہا اوپنلی کہا، وہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے بہت بڑے لیڈر ہیں. NCC کا چیئرمین جو ہے، دیکھیں ہمارے سپریم کورٹ آج بھی سپریم بار کونسل میں قاضی صاحب کے سپریم کورٹ کے الیکشن کے حوالے آپ دیکھیں ہم سب نے، میں نے کم از کم اوپنلی جو ہے میں نے ان کی بات کی. ٹھیک آپ جائیں گے نہیں جائیں گے دعوت آئی نہیں اس پہ NCC کی دیکھیں جو ابھی فارمیشن جو بنائی گئی ہے، ابھی میں نام نہیں لینا، حامد خان صاحب ہے ہمارے لیڈر ہے، سب کچھ ہے. حامد خان صاحب اور قاضی صاحب ایک لائن پر ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نہیں NCC میں جو چیئرمین ہے وہی کنوین کرے گا. آپ NCC میں چودھری اعتزاز کو چیئرمین بنائیں، وہ کنوین کرے. آپ دیکھیں آپ کو ایک آدمی کے اختلاف نظر نہیں. میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی بڑے بڑے بتوں کی ایک دوسرے سے بت ناراض ہیں، کچھ پنڈت ایک دوسرے سے خفا ہیں. میں ان سب پنڈتوں کو، برہمنوں کو یہ کہتا ہوں کہ میں تو فقیر درویش آدمی ہوں. میں نے انہیں کہا کہ تم میں سے جو لیڈر ہے وہ لیڈر کرے، لیکن یہ جدوجہد نہیں روکے گی. شرط میری اتنی ہے، میں انہیں، میرا کسی عہدے کی بات نہیں ہے. میں نے کہا چودھری ایک آدمی کورٹ صاحب معذرت کے ساتھ ایک آدمی ریزائڈ نہیں کرے گا اجلاس کو، طریق سے لگو گے آپ. نہیں ایک بات ڈاکٹر صاحب میں یہ بات تو سنیے جناب. تو آپ کو کہیں نا میں نے کہا ہے نا ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر صاحب آپ دیتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب میں نے کہا میں نہیں بات ڈاکٹر صاحب میں حامد خان صاحب بیٹھتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں ایسے بات یہ ایک جو ہماری نیشنل پالیٹکس ہے، میں آپ کو بتاؤں جو وکلا کی پالیٹکس ہے نا، اس میں سنیے گا، اس میں ایسی فرکشنز ہیں، اتنی شدید قسم کی فرکشن نہیں ہے. خدا کی قسم کی بات کی نا، دیکھیں ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں برداشت، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. لیکن ایک بات ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ بات ابھی کر رہے تھے نا سپریم کورٹ یہ 2 ہفتے اور دے دیے، اس میں صرف میں ایک بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں اس وقت جو سپریم کورٹ کر سکتی ہے نا، جو کرنے جائے گی اگر اسی طرح ہوا تو یہ کنٹمپٹ ایشو کر دے گی گورنمنٹ آف پاکستان کو، پرائم منسٹر کو. میرا جو خیال ہے کہ ریشنل ابھی اسی میں ہے کہ تھوڑا سا آپ ان کو ٹائم اور دے دیں، کیونکہ کنٹمپٹ ایشو ہونا پرائم منسٹر کو، گورنمنٹ کو. انصار قاضی صاحب آپ کا بہت شکریہ اس یقین کے ساتھ کہ بت آپس میں آپ لوگ نہ ٹکرائیں. نہیں ہم نہیں ٹکرائیں، بڑے بت آپ لوگوں نے ایک بات سن لیجیے ڈاکٹر صاحب، بت جہاں بھی ہوں گے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، یہ بات یاد رہنی چاہیے. کوئی ہیرو نہیں رہتا، کوئی وقت کسی کا انتظار ہیرو نہیں ہے. بس صاحب ہیرو ہمیں کوئی نہیں. آپ ہیرو ہیں، آپ پاپولر ترین ہمیں صرف جو ہے نا نہیں، ہمیں ہیرو کوئی نہیں. ہیرو کس چیز کا؟ ہیرو تو آپ لوگ ہیں جو آپ لوگوں نے ہماری آواز. میری گزارش یہ ہے کہ وکیل جو بھی کریں، آپ لوگوں کی جو بھی سیاست ہو انٹرنل، لیکن یہ عدالت جو ہے اس ملک کی عدلیہ وہ وکیلوں کی نہیں ہے، سب کی ہے، وہ پارلیمنٹ کی نہیں ہے، وہ پورے ملک پورے عوام کی ہے. بالکل ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہم بھی اس عدالت کو اون کرتے ہیں، اور اگر اسے کوئی فرعون کہے گا تو اس کا دکھ ہوتا ہے. اس سے ہمیں دکھ ہوگا. آپ کا دیکھیں کور صاحب ہمیں دکھ ہوگا اس لیے کہ اس عدالت کو آپ نے وہاں نہیں کروایا، عوام نے لوگوں نے جانے دی. آپ اس کو واپس جملے کو لینا چاہیں آپ لیں، آپ اپنی بات پہ رہیں، لیکن اگر عدالت غلط فیصلے کرے گی، ہم نے کرٹیسائز کیا، لیکن کور صاحب اس عدالت کو جس کو آپ کی قیادت میں ہم نے فالو کیا، لوگوں نے جانے دی، آپ کے وکیلوں نے جانے دی، اس کو اگر آپ فرعون کہیں گے تو پرانی بات ہے، بہت پرانی. بہت شکریہ تشریف آوری کا. انصار بھائی صاحب آپ کو شکریہ، قاضی صاحب آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری کا. خواتین و حضرات کل انشاءاللہ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.